قریب آ جائیں اور اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اس معاشرے کے اندر ایک اچھا رول پلے کرے، آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدے کا باعث بنے، تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، کچھ ایسے پوائنٹس جو ہر ماں باپ کو اپنانے چاہیے اور شروع ہی سے ان کو فالو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی اور انوکھی بات، کھانا پینا۔ اپنے بچوں کے کھانے پینے کا لحاظ رکھیں۔ کھانے پینے کا لحاظ دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ کھلانا کیا ہے، دوسرا یہ کہ کیسے کھلانا ہے۔ کھلانا کیا کیا ہے اس کی ایک الگ سے ویڈیو میں نے بنائی ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ کیسے کھلایا جائے، اس میں ہمیں اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کو کھانے کے آداب بتائے جائیں۔ کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کو سب سے پہلے کھانے کے آداب سکھائے جائیں، تو اس لیے کھانے کے آداب بچوں کو سکھائے جائیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ کہ یکساں سلوک رکھا جائے۔ آپ کا ایک بچہ انٹیلیجنٹ ہے، دوسرا تھوڑا ڈل ہے، تھوڑا کم سمجھدار ہے، تو آپ صرف انٹیلیجنٹ کو زیادہ پریز کریں، ہر وقت اسی کو چاہتے رہیں، اسی کی باتیں کرتے رہیں، اور جو بیچارہ ڈل ہے اس کو ہمیشہ نیچے رکھیں، دین اٹ از ناٹ فیئر۔ سو ان دونوں کو آپ یکساں رکھیں اور اپنے سارے بچوں کو ایک جیسے حقوق دیں تاکہ ان کے درمیان کسی قسم کی دوری پیدا نہ ہو۔ اگر شروع ہی سے بچوں کو آپ لیولز میں تقسیم کر دیں گے کہ یہ میرا اچھا بچہ ہے، یہ نالائق بچہ ہے، تو جیسے جیسے یہ بڑے ہوں گے تو ان کے برین میں یہ بات بیٹھ جائے گی، ان کے آپس کے معاملات بھی اچھے نہیں رہیں گے، تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ نیکسٹ تھنگ از غیر ذمہ داری۔ آپ کہتے ہیں جی میں تو بچے کو اچھا کھانا کھلاتا ہوں، اچھے کپڑے پہناتا ہوں اور ایک اچھا لائف سٹائل دیا ہوا ہے، تو میں تو بڑا ذمہ دار ہوں۔ جی نہیں، ذمہ داری صرف یہیں تک نہیں ہے، آپ کو اس سے آگے دیکھنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے سامنے کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جو نازیبا حرکت ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے اور کسی بڑے کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اگر آپ اس کو نہیں سمجھاتے تو آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ یہیں پر اس کو روکیں گے، یہیں پر اس کو بتائیں گے کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، گالی گلوچ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے رشتہ داروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ایسی بات کرتے یا کسی کو گالی نکالتے ہیں تو عموماً سب ہنسنے لگ پڑتے ہیں، کیا دیکھ کر؟ جی چھوٹا سا بچہ ہے۔ بھائی یہ چھوٹا سا بچہ چھوٹا نہیں رہے گا، اس نے بڑا بھی تو ہونا ہے، اور اگر ابھی سے آپ ان کو ان چیزوں پر روکیں گے نہیں اور یہ بتائیں گے نہیں کہ یہ بری چیزیں ہیں، تو جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو آپ ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر آپ کو اپنی ذمہ داری پر عمل کرنا ہوگا تاکہ ان فیوچر یہ ان چیزوں سے بچے رہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کو کپڑے کیسے پہنانے ہیں اس چیز کا بھی خیال آپ کو رکھنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ کر حیران ہو رہے ہو کہ بھائی یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں کہ کپڑوں کا بھی، ہم تو بڑے اچھے کپڑے لے کر آتے ہیں، دیکھ کر لے کر آتے ہیں۔ بالکل آپ اچھا کرتے ہیں اور آپ اچھی نیت سے ہی کرتے ہوں گے اپنے بچوں کے لیے، لیکن آپ اس کے اندر اپنے کلچر کو بھی فالو کریں اور اپنے مذہب کو بھی دیکھیں، اپنے بچے کو اپنے کلچر کے ساتھ بھی ریلیٹ رکھیں اور اپنے ریلیجن کے ساتھ بھی، اور ان کے پہناوے کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگر شروع ہی سے ہم ان کو غیر مہذبانہ اور ایسا لباس پہنائیں گے جو کہ نہ تو ہمارے کلچر میں ہے نہ ہمارے مذہب میں اس چیز کو اتنا فالو کیا جاتا ہے، تو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ پھر ڈیوائیڈ ہو کر رہ جائیں گے کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ تو شروع ہی میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد بچے کے سامنے نیکیاں کریں، اچھے کام کریں، کیونکہ آپ کا بچہ آپ کو کاپی کرنا چاہ رہا ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ وہی کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو بچہ بھی سچ بول رہا ہے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بچہ بھی ساتھ میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اگر اس کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن پھر بھی وہ ویسے کر رہا ہوگا، یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ تو اس لیے بچوں کے سامنے نیکیاں کیا کریں، اور بعض اوقات تو ڈیلیبریٹلی ایسا کیا کریں۔ میں نے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ بچوں کے سامنے نفل نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ ان کے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو اس لیے ہمیں بھی بچوں کے سامنے اچھی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے تاکہ ان کا مائنڈ سیٹ بن جائے کہ ہمیں بھی ایسا بننا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے بچوں کی کمپنی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کے دوستوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کن دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آپ گئے، اسکول چھوڑا اور گھر آ گئے، اور گھر آیا بچہ تو ٹیوشن چلا گیا، جی میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، میں تو بڑا اچھے طریقے سے اپنے بچے کی رہنمائی کر رہا ہوں، اس کی پرورش کر رہا ہوں۔ جی نہیں، ایک پہلو آپ چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو اینالائز نہیں کر رہے کہ یہ اسکول میں جا کر کس طرح کے فرینڈز بناتا ہے۔ کیا آپ نے اپنے بچے سے کبھی پوچھا کہ آپ کے اسکول میں فرینڈز کون کون سے ہیں، وہ کون ہیں؟ کبھی ان کے بارے میں اس طرح کی آپ نے انٹرسٹ لی؟ اس کے علاوہ اکیڈمی میں وہ کس طرح کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس حوالے سے چیک کریں کہ وہ کس طرح کے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی گیدرنگ، کمپنی، اس چیز کو ہم نے اینالائز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر بھی غور رکھنا ہے۔ ایکٹیویٹیز پر کیسے غور رکھنا ہے؟ ہم نے یہاں تک دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کون سے کھیل کھیل رہا ہے،
موبائل پر کیا کیا دیکھ رہا ہے، کون سی گیم کھیل رہا ہے، اس گیم سے اس کے مائنڈ پر کچھ برا افیکٹ تو نہیں پڑ رہا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایز اے پیرنٹ ہمیں کرنی چاہیے. اور آخری بات، بچوں کو لان تان کرنے کے بجائے مثال کے ذریعے ایک لاجیکل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ چھوٹی سی غلطی ہوئی ڈانٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا. ظاہر سی بات ہے، بچہ ہے، اس کے مائنڈ کا لیول وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. وہ ابھی بچہ ہے، اس کو بچہ سمجھ کر چلیں. اس کی شرارتوں پر، اس کی غلطیوں پر اس کی اصلاح کریں. اگر ہم اس کو ڈانٹنا، مارنا، لان تان کریں گے تو اس سے وہ بہتر تھوڑی ہوگا، وہ اس طرح ڈھیٹ بنتا جائے گا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے لان تان کے انداز کو ہٹا کر لاجیکل طریقے سے بچوں کو سمجھانے والا انداز اپنایا جائے. اس کی مثال میں نے ایک اور ویڈیو میں دی تھی، ریفرنس کے لیے یہاں بھی کوٹ کر دیتا ہوں کہ میں ایک ٹریننگ سیشن میں گیا تو وہاں پر جو ہمیں ٹریننگ کروا رہے تھے انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کسی ریسٹورینٹ میں تھے، کھانا آیا تو جس طرح کیچپ وغیرہ آتے ہیں ساتھ ہی، میں نے بچوں کو منع کیا کہ کیچپ نہیں کھانا چاہیے. تو اس نے پوچھا کہ پاپا کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ اب یہاں پر لاجیکل آنسر انہوں نے یہ دیا کہ بیٹا سمجھو، کیچپ کس چیز سے بنتا ہے؟ ٹماٹر کی پلپ سے. یہ ایک بوتل جو 250 کی یا 150 کی مل رہی ہے، اس کے اندر کتنا پلپ ہو تو یہ بوتل بھرے گی، اور وہ پلپ نکالنے کے لیے کتنے ٹماٹر چاہیے، وہ کتنے کے آئیں گے، اور یہ بوتل کتنے کی ہے. اور اس سے آئیڈیا لگاؤ کہ ٹماٹر مثال کے طور پہ 250 کلو ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ٹماٹر کا پلپ صرف ہمیں 150 میں مل جائے. تو یہ سمجھانے کے لیے انہوں کو یہ بات سمجھائی کہ بیٹا یہ سارا کیچپ ٹماٹر والا کیچپ نہیں ہے، اس کے اندر کیمیکلز بھی ایڈ ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے. اس طرح کے آنسر جب ہم بچوں کے ساتھ کریں گے، ایک تو ہمارا اپنا بچوں کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوگا، وہ ہر اپنی پرابلم ہمارے پاس لے کر آئیں گے. جب ہم ان کو سلوشن دینا شروع کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس آئیں گے. اور اگر ہم ان کو ڈانٹ کر کہیں گے کہ چلے جاؤ، ابھی میرے پاس نہیں آؤ، یہ کیا کر دیا تم نے، یہ ایسا کیوں کیا، تو پھر وہ آپ کے پاس سلوشن پوچھنے نہیں آئیں گے. اگر وہ کوئی غلطی کریں گے تو اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے، نہ یہ کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور پھر اس کا حل ڈھونڈیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بانڈنگ ایسی رکھیں کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور لان تان والا لہجہ نہ رکھیں. اور آخر میں یہ کہ اپنے بچوں کو دوسروں کے سامنے ڈسکریج نہ کریں کہ جی یہ میرا بچہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے، نکھٹو ہے، یہ ہے. تو آپ اس کو احساس کمتری دینے کا سب سے بڑا سبب بن رہے ہیں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں کہ جب وہ آپ کے ساتھ ہیں دین دے آر سیف. وہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے یہ محسوس نہ کریں کہ یار یہ تو ابھی میرے خلاف کچھ بول دیں گے. یہ میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو ٹین ایج کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی 10 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں. ان بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ ضرور رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے سامنے ان کی غلطیوں کا اظہار نہ کیا جائے بلکہ ان کی اچھائیاں بیان کی جائیں تاکہ آپ کے ساتھ رہنا ان کو کمفرٹیبل لگے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہیں تو بڑی سادہ سی اور بڑی عام سی، لیکن ان پر عمل اگر نہ کیا جائے تو اولاد ہو سکتا ہے جوان ہو کر، بڑی ہو کر ماں باپ سے دور ہو جائے. ضروری نہیں ہے سبھی ہوں، لیکن یہ وہ چانسز ہیں، یہ وہ شروع کے پیرامیٹرز ہیں، اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو بات کہیں اور جا سکتی ہے. ایز اے گڈ پیرنٹ ہمیں ان چیزوں کا احساس کرنا چاہیے اور بچوں کی ان پوائنٹس کے مطابق تربیت کرنی چاہیے. امید ہے آپ نے اس ویڈیو میں کافی کچھ سیکھا ہوگا. اس میسج کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، ویڈیو کو شیئر کریں. دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.